اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار رائے کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ ہے اقبال کی صوفیانہ فکر، معنویت، اہمیت اور ضرورت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بغور جائزہ لیا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں اور دوبارہ یہ عروج ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اصلاح کے لیے تجاویز پیش کی، اس کا بھی انہوں نے تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا اور پھر انہوں نے اصلاحات تجویز کی۔ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء، اسی موضوع پہ تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں، اس سلسلے میں ان کا جو دباچہ ہے اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو صوفیاء ہیں ان کی خدمات کو سراہا اور ساتھ ہی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ عصر حاضر کے جو صوفیاء کے نمائندگان ہیں وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے اور خودی کے حوالے سے انہوں نے ہر انسان کی شخصی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک پروگرام تجویز کیا۔ علامہ اقبال کا تصور خودی انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی جو تصور ہے اس میں تو فرد کی اصلاح پہ زور دیا گیا ہے، اور جو اجتماعی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ملت اور قوم کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ دیکھا جائے تو جو صورت العصر ہے اس میں علامہ اقبال کا تمام جو فلسفہ حیات ہے انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے، یا اس کا جو مفہوم ہے صورت العصر کا اس کے مطابق ہے۔ صورت العصر میں جیسا کہ ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، نماز عصر کے وقت کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب دیکھیں جو عصر یا زمانے کی قسم کھائی گئی تو علامہ نے بھی تصور زمان پیش کیا، اور تصور زمان پیش کر کے تصور زمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنے کا ایک راستہ انہوں نے جو ہے اس کی نشاندہی کی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمانے کے برا نہ کہو کیونکہ زمانہ گویا خدا ہی ہے۔ اس کے بعد انسان خسارے میں ہے، اس میں انسانوں کا ذکر ہے کہ خسارے میں ہے، جیسے مجموعی طور پہ جو ہے سب انسانوں کے بارے میں کہا گیا، لیکن اب ایکسیپشن آگے آتی ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، پہلا درجہ ہے جنہوں نے مان لیا، سچائی کو مان لیا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء کو انہوں نے مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، انہوں نے آسمانی کتابوں کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، اور زندگی ایک با مقصد سفر ہے، اسے مان لیا انہوں نے۔ لیکن یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ جو ہے، پھر یہ دوسرا درجہ ہے۔ صرف مان لینا زبانی کلامی کافی نہیں ہے، جو اسلام نے ضابطہ حیات پیش کیا اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ انفرادی اصلاح یہ جو ہے نا فلاح کا تصور محدود نہیں ہے۔ آگے یہ ارشاد ہوا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ درجہ ہے کہ انہوں نے جو فلاح کا اور اصلاح کا عمل ہے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، دوسروں کی بھی فکر کی۔ علامہ نے اسے اجتماعی خودی کا نام دیا ہے۔ فرد کی اصلاح کے لیے انفرادی خودی کی اصطلاح ہے، معاشرے کی اصطلاح کے لیے، اجتماعی اصلاح کے لیے اجتماعی خودی کی اصطلاح ہے۔ اور یہ پھر ذات باری تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس کے لیے انہوں نے حقیقت مطلق کی اصطلاح استعمال کی ہے، ایبسولوٹ ریالٹی۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ
جو صوفیاء ہیں انہوں نے بھی ایک تصور حیات کے مطابق جو ہے تعلیمات دیں، تزکیہ نفس کیا، اور پھر نیابت الہیہ کے لیے کوشش کی، اور آگے تعلیم و تربیت کا ایک نظام پیش کیا۔ علامہ اقبال نے خود ہی کے استحکام کے لیے انہوں نے 3 مراحل ارشاد فرمائے: اطاعت الہی، دوسرا ہے ضبط نفس، اور تیسرا نیابت الہی۔ اب دیکھا جائے تو صوفیاء کا بھی یہی تصور رہا ہے کہ وہ اطاعت الہی کی تعلیم دیتے رہے، تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے رہے، ضبط نفس کے لیے ریاضتیں کرتے رہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور رضا حاصل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت الہی، ضبط نفس، نیابت الہی کے مراحل کیسے طے ہوں گے؟ اطاعت الہی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ نے اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، عمل سے بھی ان کی تصدیق ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ میزان حق و باطل ہے۔ آپ اپنے تمام افکار و نظریات کو، تصورات کو عقیدہ توحید پہ پرکھیں، اس میں سے جو آپ کے عقائد، تصورات، نظریات جو ہیں عقیدہ توحید کے مطابق درست ہیں انہیں قبول کریں، انہیں جاری رکھیں، جو ان کے خلاف ہیں ان کی نفی کر دیں۔ یہ اسی طرح دیگر عقائد کے بارے میں انہوں نے اپنے کلام میں، اپنی انگریزی نثر میں، اردو نثر میں انہوں نے یہ اشارے کنایت یہ تعلیم دی۔ اسی طرح عبادات کا تصور انہوں نے دیا کہ عبادات جو ہے وہ صرف ان کے بھی تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اگر عبادات کے تقاضے نہ پورے ہوں تو یہ بیکار ہیں، جیسے رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ اب رسم اذاں کہتے ہیں صرف ایک رسم رہ جائے گی اگر ہم جو اذاں کے کلمات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تو ڈاکٹر این میری شمیل نے یہ جو جبریل ونگ ہے اس میں، جس کا ترجمہ شاپر جبریل کے نام سے ڈاکٹر ریاض نے کیا ہے، اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی ہیں۔ تو اطاعت الہی سے یہ مراد ہے کہ بنیادی عقائد کے پیش نظر، عبادات کے پیش نظر ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اب آگے ضبط نفس جو ہے، اب نفس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے، اس کا جواب اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا، سمجھا جا سکتا، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اسی طرح نیابت الہیہ پہ فائز ہونے کا مقام ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جتنی بھی اصطلاحات ہمیں جو ہے اقبالیات میں پڑھنے کو ملتی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں تصوف کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر ہم یہ اصطلاحات سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب تک یہ اصطلاحات نہیں سمجھیں گے ہم یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ علامہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے دیکھیں ان کے اشعار ہیں، بہت سے اشعار ہیں، میں صرف چند ایک اشعار کا حوالہ دیتا ہوں۔ جیسے وہ لکھتے ہیں: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اب دل بینا، دیکھنے والا دل، یہ کیا ہے؟ دل جو ہے یہ اسے دیکھنے کی صلاحیت کیسے حاصل ہوگی؟ کیا دل سے مراد وہ جو پمپنگ آرگن ہے جو بلڈ پمپ کرتا ہے، یا اس سے مراد کوئی اور جو ہے دل ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں جو صوفیاء ہیں جنہوں نے برسہ برس صدیوں غور و فکر کیا، انہوں نے روحانی طور پہ ریاضت کی، تزکیہ نفس کیا، اور انہوں نے کتابیں لکھی، ان سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے انہوں نے کہا اپنے مان میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ اب دیکھیں مان میں ڈوبنا کیا ہے، مان میں کیسے ڈوبے گی، کیسے؟ اب کو مان کو ندی نالا سمندر تو ہے نہیں کہ اس میں چھلانگ لگائیں، ڈوبے، نہا کر باہر آ جائیں۔ تو مان سے کیا مراد ہے، اس میں ڈوبنے سے کیا مراد ہے، یہ ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ یہی پی ایچ ڈی کی کلاس میں ہمارے جو نامور جو استاد ہیں ڈاکٹر ایوب صابر سے سوال کیا، تو انہوں نے پھر اس کا جو جواب ہے اپنے انداز سے دیا، انہوں نے تصور خودی جو ہے اس پہ لیکچر دیا۔
جس سے کم از کم مجھے تشفی نہیں ہو سکی کہ وہاں تو دل کا ذکر ہے، واضح طور پہ دل بینا کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے تصور خودی سے اس کا کیا تعلق ہے، روشن دل کا۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں مشاہداتی تجرباتی اسلوب کے مطابق اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، صوفیاء کی جو صدیوں پہ مبنی مشاہدات تجربات ہیں ان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ اب ضرب کلیمی کا ذکر ہے، علامہ نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کھولتے نہیں اس کلز میں خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ اب ضرب کلیمی سے نہ چیرے کلز میں خاموش سے کیا مراد ہے؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری افسانوی باتیں تو نہیں ہیں، تصوراتی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو مظاہر حق ہیں، اور ان تک رسائی کیسے ہوگی؟ تو میرے جتنی بھی معروضات ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کا فلسفہ خودی سمجھنے کے لیے، تصور حیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصوف کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اور جن باتوں کا جواب فلسفہ اقبال میں واضح طور پر نہیں ہے اور اشارے کنائے ہیں، ان کا جواب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تصوف کے حوالے سے ہوگا۔ اور علامہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اپنے خطبے میں، لیکچر کا جو پری فیس ہے، دباچہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پہلے صوفیاء تھے انہوں نے روحانی مشاہدات و تجربات جو کہ ایمان کا آخری سہارا ہیں، وہ سمجھنے سمجھانے میں بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن عہد حاضر کے جو صوفیاء ہیں، ان کے نمائندے ہیں، وہ جو ہے وہ عصر حاضر کے تقاضے نہیں سمجھ پائے اور وہ اس انداز سے کوشش نہیں کر سکے۔ تو علامہ نے پھر خود کوشش کی، انہوں نے جو خطبات لکھے، پہلے 2 خطبات وہ مذہبی مشاہدات پہ ہیں، انہوں نے مذہبی مشاہدات کی اہمیت اور ضرورت پہلے خطبے میں بیان کی، انہیں پرکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا ٹیسٹ بتائے، اور انہوں نے ان کی خصوصیات بیان کی، اور دوسرا خطبہ بھی اسی موضوع پہ ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس میں جو خطبات میں ارشاد فرمایا ہے، اس کے مطابق علامہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، تصور خودی کو سمجھنے کے لیے، تصور حیات کو سمجھنے کے لیے، یہ انہوں نے خود جو صوفیاء جو عظیم صوفیاء ہیں، جن کی عظمت کے وہ معترف ہیں، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں ان کے افکار سے آگاہ ہونا ہوگا، اور یہ جو ہے قلب کیا ہے، نفس کیا ہے، نفس ہمارا کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، کشف کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، وجد کیا ہے، ان چیزوں کو جب تک نہیں ہم سمجھیں گے، اور پھر اگر ان باتوں پہ، ان تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، تو من میں ڈوبنے کا کام تو نہ ہو سکا، خود ہی جو ہے اسے ہم مستحکم نہیں کر سکیں گے، نیابت الہیہ کے مقام پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ اب اگر کہا جائے اطاعت الہی سے مراد ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، تو عین بجا ہے۔ ضبط نفس سے مراد ہے اپنے آپ پہ قابو پانا، تو عین بجا ہے۔ نیابت الہیہ پہ بندہ فائز ہو جائے گا، تو کوئی بندہ جو ہے اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نیابت الہیہ کے مقام پر فائز ہو گیا ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے میں یہ آج کے موضوع کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علامہ اقبال کے خطبات کا حوالہ دیا، اشعار کا حوالہ دیا، جو اصطلاحات اس میں استعمال ہوئی ان کا حوالہ دیا، اور پھر میں نے یہ عرض کیا ہے علامہ اقبال کے صوفیانہ فکر کو سمجھنے کے لیے یہ ہمیں ان اصطلاحات کا مفہوم تصوف کی بدر سے سمجھنا ہوگا، اور پھر نہ صرف سمجھنا ہوگا، ہمیں ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال نے عمل پہ زور دیا ہے، جہد مسلسل پہ زور دیا ہے، عمل پہم پہ زور دیا ہے، انہوں نے تہجد کی نماز ادا کرنے پہ زور دیا ہے، انہوں نے ذکر نیم شبی پہ زور دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے ویسی زندگی بھی گزاری، انہوں نے ذکر نیم شبی بھی کیا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے تھے، درود شریف بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سے نسبت اور تعلق ان کا بہت گہرا تھا، اور وہ ہر وقت غور و فکر کرتے تھے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں۔ انہیں جو ہے الہام بھی ہوتا تھا جب وہ کہتے ہیں کہ میرا کلام جو ہے آمد ہے، آورد نہیں ہے، تو اس سے یہی مراد ہے، اور ان کے حوالے سے، ان کے مشاہدات کے حوالے سے بہت کچھ کتابوں میں محفوظ ہے۔
تو یہ ساری باتیں ایک ہی جو ہے سیشن میں تو نہیں ساری باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ دوسرا بھی یہ جو تو تھا علامہ اقبال کا جو ہے نا صوفیانہ فکر، اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی کہ وہ اس کی اہمیت بالکل ہے کہ وہ تصور حیات ہے۔ علامہ اقبال کا تصور خودی دراصل ان کا تصور حیات ہے، زندگی کا تصور انہوں نے دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اسی تصور حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تصور تعلیم ایک دیا، اور اسی تصور تعلیم کے مطابق انہوں نے لٹریچر لکھا، ہمیں اشعار دیے، ہمیں جو ہے نا نثر میں، اردو نثر میں، انگریزی نثر میں انہوں نے وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو تصور خودی کو جو ہے پہلے میں دیکھیں کہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ تصور حیات ہے، اس میں تصور تعلیم بھی شامل ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم علامہ اقبال کے تصور خودی کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کے تقاضے پورے کریں۔ تصوف کے ساتھ تقابل و موازنہ کرتے ہوئے ہم ان کی باتوں کو سمجھیں، اور جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کریں، تو صحیح معنوں میں ان کا جو فلسفہ بھی سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے، پھر جو ہے خودی مستحکم ہوگی، پھر حاصل ہوگا، پھر نیابت الہیہ کا مقام آئے گا۔ اب علامہ اقبال سے منسوب ایک کتاب ہے تاریخ تصوف۔ تاریخ تصوف میں علامہ اقبال نے جو عجمی تصوف ہے اس پہ تنقید کی ہے، اور وہ بجا ہے۔ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اسی عجمی تصوف پہ تھا، اور ان سے بالکل اتفاق ہے کہ اسلامی تصوف ہی قابل تقلید ہے، عجمی تصوف وہ قابل تردید ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ سے پہلے یہ کام صوفیہ کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں، سید علی عثمان جو معروف داتا گنج بخش ہیں، انہوں نے جو ہے جو نام کے صوفیہ ہیں انہوں نے ان کی تردید کی ہے، ان پہ تنقید کی ہے، ان کی جو مختلف گروہ ہیں ان پہ تبصرہ کیا ہے، دیگر کتابیں بھی دیکھ لیں۔ تو بعض لوگ تاریخ تصوف کا حوالہ دے کے اور جو تصوف کی خرابیاں ہیں یا جو جھوٹے اور جعلی پیر فقیر ہیں ان کے کردار پہ علامہ کی تنقید ہے، افکار پہ تنقید ہے، اس کا حوالہ دے کے تصوف کو کلی طور پر رد کرتے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال کے کلام میں، ان کی تحریروں میں اسلامی تصوف کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اس کی تائید کی گئی ہے، بلکہ اس کی توقیر بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اعتدال اور توازن کا راستہ نہ چھوڑیں، فکر اقبال کو صحیح پیرائی میں سمجھے، اس میں ذاتی افکار جو ہے اسے تعصب کا روپ نہ دیں، اور اسلامی تصوف کا جو ہمارے پاس ورثہ ہے صدیوں پہ مبنی، اس سے استفادہ کریں، فکر اقبال سے استفادہ کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ علامہ اقبال نے یہ کام جہاں تک کیا صرف اسے سمجھاتے رہنا کافی نہیں ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو اس سفر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں آخر پہ یہ کنکلوڈ کروں گا، گو یہ ہے کہ صدر محترم اجازت دیں گے، پھر صدر بزم فکر اقبال جو بانی اور سرپرست ہیں، میرے استاد بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر اقبال، وہ اجازت دیں گے تو میں اس موضوع پہ مزید بھی معروضات پیش کرتا رہوں گا۔ تو اقبال کی صوفیانہ فکر، ان کا جو ہے تصور خودی جو ہے صوفیانہ فکر پہ مبنی ہے۔ یہ نہ صرف یہ ہے کہ کردار اور اخلاقی اصلاح کے لیے ہے، بلکہ یہ روحانی ترقی اور ارتقاء کے لیے بھی یہ تصور ہے۔ جیسے سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ علامہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے تاکہ اسے بھی معراج حاصل ہو، اس کے مقام کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق، اس کے ضبط نفس کے مقام کے مطابق۔ تو فکر اقبال کی اہمیت اپنی جگہ پہ مستند ہے، اور اسے جو ہے تصوف سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فکر اقبال میں تصوف کا نام تصور خودی ہے، فلسفہ خودی ہے، اور اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا یہ کامل انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی جو گفتگو ہے
اسے ختم کرتا ہوں. تو میں اپنا کنکلوڈ کر رہا تھا کہ سیشن جو ہے درمیان میں تعطل آ گیا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ اصل میں تصوف کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی ہے، تصوف کی تجدید کے لیے کوشش کی ہے، جیسے انہوں نے فقہ کی تجدید کے لیے کوشش کی اور فقہ کی تجدید نو پہ زور دیا. اور ان کے تصور جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں انہیں ہم کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم جو ہمارے صوفیاء ہیں جو اسلامی تصوف کے نمائندے ہیں ہم ان کی کتابیں نہ پڑھیں، ان سے مدد نہ لیں. اور علامہ اقبال نے استحکام خودی کے لیے جو فلسفہ دیا ہے اس میں ضبط نفس ہے، تو اسے بھی سمجھنے کے لیے اور اس کے لیے ریاضت کرنے کے لیے تزکیہ نفس کیا ہے، تزکیہ نفس کیسے ہوگا، ضبط نفس کیسے ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے کہ ضبط نفس حاصل ہو گیا ہے. اگر نیابتی الہی کا مقام ہے تو اس کی کیا پہچان ہے کہ واقعی نیابتی الہی کا مقام حاصل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. تو اس کے لیے ہمیں صوفیاء کے صدیوں کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھانا ہوگا اور علامہ نے جو کام کیا ہے اسے آگے بڑھانا ہوگا. ہمیں نہ صرف یہ سمجھانا ہوگا بلکہ ان باتوں پہ عمل کر کے ان کے جو افادیت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کرنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. اب کوئی جو حاضرین مجلس ہیں اس موضوع پہ مجھ سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں، تاہم پھر بھی جسٹ فار پریکٹس چلے مجھے کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. مزید اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. تصوف کا ذرا مفہوم بھی سمجھا دیجئے تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. تصوف سے ہم کیا مراد لیتے ہیں عموماً، اور اقبال کے ہاں اس سے کیا مراد ہے؟ جی یہ اقبال کے ہاں جو ہے جی یہ تصوف سے جو مراد ہے، تصوف کی اصطلاح عموماً بیان کی جاتی ہے نفس حاصل کرنا، صفائے باطن حاصل کرنا. آپ پلیز تصوف کا جو لغوی مفہوم ہے نا مجھے وہ بھی کلیئر کر دیجئے. تصوف کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. یہ جو تصوف کا لغوی مفہوم ہے نا کتابوں میں عموماً یہ ٹرم لیتے ہیں صوف، سواد، وافے، اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں گجڑی یا صوفیہ جو لباس پہنتے تھے، اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح قائم ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے کہ اصطلاح اس قدر اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ جو تصوف ہے یہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے. یہ کوئی ایک علم نہیں ہے، یہ علم روحانیت بھی ہے، علم اخلاق بھی ہے، علم ضبط نفس بھی ہے. اور اس میں یہ اس لیے اس اصطلاح کے پیچھے پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویسے میں نے سر آپ نے لیکچر اتنا اچھا دیا ہے تو میں وہ اس کے پس منظر میں ہی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ روحانیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، روحانیت یہ ہے کہ عہد الست کا ذکر ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ نے حضرت آدم نے پیدا فرمایا، پھر تمام روحیں جو پیدا فرمائی تھیں انہوں نے جس ترتیب سے دنیا میں آنے تھا اسی ترتیب سے انہیں گروہ در گروہ حاضر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. یہ عہد یا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا ہے. تو یہ وعدہ روحانی دنیا میں ہوا تھا، عالم ارواح میں ہوا تھا. اس علم کو ہم روحانیت کہتے ہیں. یہ تصوف کا ایک لازمی حصہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی ڈیڈ باڈی میں کہاں دفناؤں، کیا کروں، اسے کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو اللہ نے میسنجر بھیجا. وہ میسنجر کیا تھا؟ پرندہ، ایک کوہ تھا. وہ کوے نے اللہ کے حکم سے جو ہے نا دوسرے کوے کی ڈیڈ باڈی کو اپنے جو ہے نا پنجوں سے چونچ سے مٹی کھود کر وہاں کھینچا، اوپر مٹی ڈالی. تو اس طرح قابیل کو پتا چلا کہ اس طرح میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو نہ دفنا سکتا ہوں. تو پھر قابیل نے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی ایک پرندے کو ہے، جانور کو ہے. تو یہ ایک میسج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوے کے ذریعے. اللہ نے کوے کو میسنجر بنا دیا. تو یہ ایک روحانی فینومینا ہے جسے علامہ اقبال ریلیجیس ایکسپیرینس کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے تصوف کا حصہ ہے. اسی طرح بہت سے شواہد ہیں. مثلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مادی نہیں ہے، غیر مادی وجود ہے، روحانی وجود ہے.
تو وہ بھی روحانیت کے سبجیکٹ کا ایک لازمی ٹاپک ہے. فرشتے جو ہیں وہ مادی وجود نہیں رکھتے، نوری وجود رکھتے ہیں، وہ بھی ہماری تصوف کا ایک سبجیکٹ ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تصوف سے مراد علم روحانیت بھی ہے، تصوف سے مراد تزکیہ نفس کا علم بھی ہے، تصوف سے مراد اخلاق سازی کا علم بھی ہے. تصوف جامعہ تعریف جب تک ہم کریں گے اسے یہ کریٹیسائز ہوتا رہے گا نا. تو اس میں میں اب کی طرف اس لیے نہیں گیا کہ ڈیفائن کرنے کے لیے کچھ سیشن چاہیے، پھر ایک کنسیپٹ بنے گا، پھر وہ ہم جو ڈیفائن کریں گے تو وہ دیٹ وڈ بی کلیئر کہ تصوف سے کیا مراد ہے. آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح آسمانوں کی طرف صعود کرتی ہے، پرواز کرتی ہے. تو آپ یہ بھی روحانی سفر ہے. اب جو ہے نا جی بندہ جو ہی مرتا ہے اس کے جتنے بھی حواس ہیں نا، جیسے میں روحانی حواس کہتا ہوں، اس کے جو بدنی حواس ہیں وہ تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں مرنے کے ساتھ، تو اس کے جو روحانی حواس ہیں نا وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تیز ہو جاتی ہے اس کی قوت سماعت، قوت بصارت. وہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے، اسے ان سین بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو آگے سوال جو آپ کرتے ہیں. یہ روحانیت ہے. صوفیہ نے ان چیزوں کو کیا اور انہوں نے مرنے سے پہلے یہ ساری منزلیں طے کی. اس لیے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا مرن سے پہلے مر گئے باہو تا مطلب نہ پایا. وہ کہتے ہیں کہ جو صوفی وہ یہ درجے طے کر لیتا ہے مرنے سے پہلے، وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے راحل طے کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ تصوف جو ہے نا یہ ایک مشاہداتی اور تجرباتی علم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. اب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کی رضا حاصل ہے، معجزات ان سے ہو رہے ہیں، لیکن انہیں بھی یہ تجسس ہوا. کیا تجسس تھا؟ زندگی اور موت کا، کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، جو مر جائے وہ زندہ. تو اللہ نے انہیں پریکٹیکل کروایا نا، تو وہ پریکٹیکل آپ سب کو مجھے بہتر پتا ہے. یہ تصوف ہے. تصوف میں پریکٹیکل ہوتا ہے. تصوف کال نہیں حال کا نام ہے. اس میں حال اور پریکٹیکل کی اس قدر ضرورت ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کال کو چھوڑو، اپنا ان کیفیات اور مراحل میں سے گزر کے دیکھو، تو پھر تمہیں پتا چلے گا نا تصوف کیا ہے. یہ صرف پڑھنے سے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. اب کسی کو ہم چائے پلائیں، ہم چائے نہ پلائیں، چائے کی تعریف کرتے جائیں کہ میں نے چائے پی، بہت مزہ آیا، یہ بہت ذائقہ اس کا اچھا ہے. اسے لاکھ ہم تھیوریٹیکلی سمجھائیں لیکن اسے سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ خود چائے نہیں پیے گا. وہ جب چائے پیے گا اسے پتا چل جائے گا کہ چائے کیسی ہوتی ہے. تو اسی طرح تصوف ہے. علامہ اقبال جو ہے نا مولانا روم سے نسبت اور تعلق کی وجہ سے انہیں فاصلاتی تعلیم حاصل تھی مولانا روم سے نا، اسے ہم ویسی طرز پہ فیض کہتے ہیں. یہ ہے علامہ اقبال کا مراقبہ یہ تھے کہ وہ ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے تھے، تدبر میں رہتے تھے اور کسی ایک نقطے کی گہرائیوں میں اتر جاتے تھے. اسی تو مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹ پہ فوکس کریں تو حقائق آپ پہ منکشف ہوں گے. تو علامہ اقبال کو یہ فیض روحانی نورانی مولانا روم سے ملا، اور اس قدر فیض ملا کہ وہ کہتے تھے جی کہ یہ میرے پیر ہیں، پیر رومی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اب ہمارے ڈاکٹر ریاض شعبہ اقبالیہ کے جو چیئرمین تھے، میں نے ان کا مضمون پڑھا. وہ تھا مضمون انہوں نے لکھا قلب نفس و روح. اقبالیات کے استاد، شعبہ اقبالیات کے انچارج. جی لیکن اب میں حیران رہ گیا کہ قلب نفس اور روح کے بارے میں کنسیپٹ ہی نہیں تھے ان کے. انہوں نے کوئی اس طرح خلط ملط کیا کہ وہ سمجھ مجھے آ گئی کہ انہیں نا ان تینوں میں فرق ہی نہیں پتا. ڈاکٹر ایوب صابر ہے نا، ڈاکٹر صاحب سے میں نے سوال کیا جی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو یہ من میں کیسے ڈوبتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے آگے یہ تو نہیں سمجھایا، انہوں نے نا وہ آگے تصور خودی کا لیکچر دے دیا. اب میں یہ عرض کروں کہ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، اور وہ جو ریسرچ ہے ایک کتاب لکھی گئی انٹیلیجنٹ ہارٹ، اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دل دماغ کی طرح سوچتا ہے، دل دماغ کی طرح فیصلے کرتا ہے، دل دماغ کو اپنی فیصلے بیچتا ہے، دماغ کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ ہارٹ
یہ جو رسالہ برہان لاہور سے شائع ہوتا ہے اس میں اس کا خلاصہ بھی ہوا ہے اردو میں، اور یہ انٹیلیجنٹ، ہاں جی میں کتاب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا اس میں اور میں عرض کروں کہ لیٹسٹ جو ہے نا ریسرچ وہ یہ ہے کہ دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے وجدان سے، اس کا تعلق ہے شعور سے، اس کا تعلق ہے جو ہے نا فن اور ادب سے۔ انہوں نے یوں کیا مصنوعی طور پر نا، انہوں نے انسانی دماغ کا جو دایاں حصہ جو ہے اسے اسٹیمولیٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو جس بندے کا دایاں حصہ دماغ کا انہوں نے اسٹیمولیٹ کیا وہ بندہ شاعری کرنے لگا، وہ بندہ جو ہے نا مفکر بن گیا، ادیب بن گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں جب ہم میڈیکل سائنس میں یہ ریسرچ دیکھتے ہیں تو صوفیہ کی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جسم میں نا مختلف پوائنٹ ہیں، انہیں نام دیتے ہیں لطائف کا، اور وہ ان پوائنٹس پہ فوکس کرتے ہیں اور میڈیٹیشن سے انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کی انرجی ڈیولپ کرتے ہیں حصوں کی۔ سائنس ثابت کر رہی ہے جسم کے مختلف حصے مختلف جو ہے نا ان میں صلاحیتیں قدرت نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پوٹینشل ہوتا ہے ہر انسان میں، ہر انسان کی روح میں اللہ نے اتنا پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے رب کو جان سکے، جسے ہم معرفت کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ پوٹینشل ڈیولپ ہوتا ہے ریاضت سے، مجاہدے سے، ضبط نفس سے۔ تو یہی باتیں علامہ نے فرمائی ہیں نا، اور ان کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو گہرائی میں میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ نے جو مذہبی مشاہدات کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ یوں ہی تو نہیں کر دی، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بات میں لکھا ہے کہ یہ ہماری عقل اور ایمان کی آخری امید اور سہارا یہی مشاہدے ہیں۔ اب ایک نبی تقاضا کر رہے ہیں یا اللہ مردے زندہ کر کے دکھا دے، بس تو ٹھیک ہے تو کر سکتا ہے نا، پر میں نے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا اس پہ کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم مجھے مانتے نہیں ہو، تم میں اتنا قریب ہوں تمہارے، تو کیا دیکھنا تم نے، مجھے دیکھ لیا۔ اللہ نے اسے پریکٹیکل کروایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے خواہش کی تو اللہ نے انہیں سلا دیا، ان کے جو گدھے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، ان کا سالن تر و تازہ رکھا، پھر آگے جو ہے نا انہیں ثبوت دیے دوبارہ زندہ کر کے کہ یہ دیکھو میں اس طرح کرتا ہوں۔ تو یہ جب انبیاء کا یہ تقاضا رہا، میرا آپ کا تو زیادہ تقاضا بنتا ہے، ہم پہ کون سی وحی آتی ہے؟ وحی کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی آزمائش میں ڈالا ہے، ہمیں بھی دنیا میں بھیجا ہے کہ سمجھو جانو، تو اس لیے یہ تقاضا فطرتی ہے، یہ کرنا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا راستہ یہی ہے جو علامہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو بزرگوں نے بتایا ہے، وما علینا الا البلاغ۔